جگہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مثالی معاشرہ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری سلمہ الباری، جو کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ہیں، وہ بھی کچھ دیر بعد تشریف لائیں گے۔ آپ کے مدنی پھول بھی شامل سلسلہ ہوں گے۔ سلسلے کو بنیت ثواب ملاحظہ کیجیے۔ ہر سلسلے میں کوئی موضوع ہوتا ہے جس میں ہم معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں اور اس معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سلسلہ دیکھتے رہیے، اور سلسلے میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، اپنی کالز کے ذریعے آپ شامل سلسلہ ہو سکتے ہیں۔ موضوع کے متعلق کوئی گفتگو کرنا چاہیں، کوئی مدنی پھول دینا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو بالکل آپ کال کیجئے، انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ موضوع بتانے سے قبل آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سلسلہ مثالی معاشرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے ایسا نہ کریں۔ کیسا نہ کریں؟ یعنی ہمیں معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے افراد کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے کام ہم دیکھتے ہیں جس پر بسا اوقات ہم خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسا نہ کریں، بھائی ایسا نہ کریں۔ اچھا، کوئی ہمارے کسی کام کو، ہمارے کردار کو، ہمارے فعل کو، ہماری بات کو سن کر، ہمارے کام کو دیکھ کر کہتا ہے آپ ایسا نہ کریں، تو ایسا نہ کریں ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ آج ہم اس کے ذریعے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، معاشرے میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے سے کس چیز کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ کریں بڑا وسیع موضوع ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر آج جو ہم گفتگو کریں گے، نگران شورا سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول لیں گے، مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد سلمان اتاری بھی تشریف فرما ہے۔ آج انہوں نے سٹارٹ نہیں کیا، میں نے سٹارٹ کیا ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ مدنی پھول دیں گے ماشاءاللہ۔ تو ایسا نہ کریں مطلب یہ کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ ایسا نہ کریں۔ اگر یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ مجھے اس جملے سے بچنا ہے، ایسا نہ کریں، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں ایک بہتری پائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اس طرح کی کوئی کام کر رہا ہو جس سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہو یا اور لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایک عام مثال ہے، مثال کے طور پر مارکیٹس کو لے لیجئے۔ مارکیٹس میں دکانیں ہوتی ہیں سلمان بھائی جی، دکانوں کے سامنے یقیناً ہر دکاندار یہ چاہتا ہے کہ میری دکان ہے تو میرا ڈسپلے ہو، میرے جو ہے آنے جانے والے کو میرا سب کچھ نظر آئے، مال نظر آئے، تو کہ جو آئے فوراً اندر آ جائے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ دکانوں کے سامنے اس طرح پارکنگ کر دی جاتی ہے گاڑیوں کی، ٹھیلوں کی، یا مال دوسروں کا اس طرح رکھ دیا جاتا ہے جس سے دکاندار اندرونی طور پر تکلیف میں ہوتا ہے کہ بھئی میری دکان چھپ گئی، میرا مال چھپ گیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس پر اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے یار ایسا مت کرو بھائی، ایسا مت کرو کہ میری دکان کا سارا ڈسپلے تم نے چھپا دیا، گاڑی آپ کو پارک کرنی تھی کہیں اور پارک کر دیتے، دو باتیں پارک کیا آپ نے۔ جی محسن بھائی، دو باتیں ہیں۔ ایک جو آپ نے پہلے فرمایا کہ ایسے بندہ کام ہی نہ کرے کہ جس پر لوگ بولیں کہ ایسا نہ کریں۔ دیکھیں یہ تو ایک دوسرے انداز میں چلا جائے گا، صحیح، لوگوں کی آراء، لوگوں کی سجیشن، لوگوں کے ویوز، لوگوں کی چاہتیں ان کی شخصیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ شخص جو اسلام و دین سے وابستہ ہے اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کے معیار
الگ ہوں گے. صحیح. اور ایک ایسا شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور ہے, غفلت میں زندگی گزار رہا ہے, یا اسلام و دین سے ہی دور ہے, ٹھیک, اس کے اپنے جو ہے وہ معیار ہوں گے, اس کی اپنی پیورٹیز ہوں گی, تجزیات ہوں گی. تو یہ ایک اگر اس کو شخصی اعتبار سے دیکھیں تو ہر بندے کے معیار الگ الگ ہوں گے, اور جو لوگوں نے اپنے معیار بنائے ہوتے ہیں زندگی کے, اور اپنا ایک سٹیٹس جسے آپ کہہ لیں وہ بھی بنایا ہوا ہوتا ہے. بہرحال ہمارے لیے جو وے ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اسلام کے منافی ہو, صحیح, روح اسلام کے منافی ہو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہو. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسری بات جو آپ نے فرمائی یہ دکانداروں والی, تو جس طرح دکاندار کا ڈسپلے چھپ جاتا ہے اور پھر جو گاڑی آگے پارک ہوئی, پھر دکاندار اس گاڑی والے کا حال کیا کرتا ہے وہ ایک الگ بڑا باب ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ دکاندار یہ تو چاہتا ہے کہ میری دکان کے سامنے کوئی ٹھیلا نہ لگے یا کوئی گاڑی کھڑی نہ ہو, یا مطلب اس طرح سے میرے ڈسپلے کو نہ چھپایا جائے, لیکن وہی دکاندار چلنے والوں کا راستہ روک رہا ہے, جی, اپنا سامان باہر رکھا ہوا ہے, فٹ پاتھ پہ رکھا ہوا ہے, لوگ روڈ پر رکھا ہوتا ہے. اچھا, پھر جب کوئی اس طرح ادارے والے آتے ہیں, کمیٹی والے, پھر ایک شور شرابہ مچتا ہے, چیزیں اٹھاتے ہیں اور اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو جاتی ہے. تو ایک سیدھی سی بات ہے محسن بھائی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا پیارا اصول بیان فرما دیا ہے کہ جسے آپ رہتی دنیا تک کا رہنما اصول کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیر الناس من ينفع الناس. واہ, کیا بات, کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو, دوسروں کو فائدہ دینے والے ہیں, ان کو نفع دینے والے ہیں. خیر الناس من ينفع الناس. اب ہم یہ غور کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں, لوگوں کا جو ہے وہ بھلا اس میں ہو رہا ہے, یا لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں, راحتیں ہیں, یا ہم اپنے معاملات کے ذریعے سے, اپنے طریقہ کار کے ذریعے سے لوگوں کے لیے پرابلمز جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم نافع ہیں یا کہ دار, یعنی نفع دینے والے ہیں, نقصان دینے والے ہیں, اس پر غور کیا جائے. اچھا, نقصان بعض اوقات نہیں دے رہے ہوتے, آپ کسی کی ذات کا نقصان نہیں کر رہے, مال کا نہیں کر رہے, مال کا نقصان نہیں کر رہے, اس کی دولت کا نقصان نہیں کر رہے, یا اس کی عزت کا نقصان نہیں کر رہے, لیکن آپ جو ایکٹ کر رہے ہیں وہ ایکٹ اس بندے کے سکون کو غارت کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. ظاہری طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوتا, مگر اس کو دلی کیفیت میں ایک بے قراری ہو جاتی ہے, اضطراب ہو جاتا ہے. میں آپ کو بات بتاؤں محسن بھائی, ابھی انشاءاللہ نگرانی شورا آئیں گے, اس پر بھی ہم نگرانی شورا سے بھی رہنمائی لیں گے انشاءاللہ حاجی عمران صاحب سے. تو ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم پٹاخے بڑے پھوڑا کرتے تھے, اور پٹاخے پھوڑنا, آتش بازی کرنا یہ لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہوا ہے. بہرحال مذموم ٹرینڈ ہے, نہیں ہونا چاہیے. بہرحال اب پٹاخے پھوڑنے اور اتنے خطرناک طریقے سے یہ پٹاخے پھوڑے جاتے تھے, آتش بازی کی جاتی تھی, اب بھی بہت ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. جی, اب بھی بہت ہے. ٹھیک ہے, بالکل تجربہ اس کا ہوا. ہم نے پہلے صرف شاید شادی کے موضوع پر ہوا کرتے تھے, اب تو عقیقے کے نام پر بھی ہوتے ہیں, تو برتھ ڈے کے نام پر بھی ہوتا ہے, تو کسی اور نام پر بھی ہوتا ہے. یعنی جہاں خوشی ہے وہاں پر جو ہے وہ پٹاخے یا اس طرح کی آتش بازی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ محفوظ فرمائے. نگرانی شورا سے مفسر مدنی پھول لیں گے. میں جس بات کی طرف آ رہا تھا وہ یہ, لوگوں نے اچھا پٹاخے پھوڑنے یا بم پھوڑنے اور بڑے خطرناک طریقے سے باقاعدہ طور پر ایک ایسا انسٹرومنٹ بنایا جاتا تھا جس کا ایک چٹو ہوتا تھا, اور اس میں ایک پائپ ہوتا تھا, اور اس پائپ کے اندر ایک راڈ ہوتا تھا, اس راڈ کے اوپر دستی لگی ہوتی تھی. کوئی بھی کیمیکل یا کوئی بھی جسے آپ مواد بولے یہ اس میں بھرا جاتا تھا. بھرنے کے بعد اس کو یوں مارتے تھے اور ایک بز جیسے مارٹر گولا کہیں سے فائر ہوا ہے ایسی شدید آواز جو ہے وہ آیا کرتی تھی. اس طرح کا بیان ہے کہ پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے. اس نے بتایا کہ میں نے پٹاخوں سے توبہ کیسے کی. صحیح, یہ جو آتش بازی کرتے ہیں اس سے توبہ کیسے کی. انہوں نے کہا یہ معاملہ جاری تھا, ایک مدنی منی ایک بچی باہر آ گئی اور اس نے کہا کہ خدا کے لیے پٹاخے مت پھوڑو, خدا کے لیے پٹاخے مت پھوڑو, خدا کے لیے پٹاخے مت پھوڑو. اب یہ جو پٹاخے پھوڑنے والی عوام تھی جو آتش بازی کر رہے تھے, ابھی کیوں پٹاخے نہ پھوڑے, ہم تو پٹاخے پھوڑیں گے, ہم تو یہ کام کاج کریں گے سارے. جی, اچھا ہوا کیا, تھوڑی دیر بعد مسجد میں اعلان ہوا کہ فلاں کا انتقال. اللہ اکبر, اللہ. وہ فلاں کون تھا؟ وہ فلاں اس مدنی منی کا باپ تھا. اس مدنی منی کے باپ کو دل کا عارضہ تھا, ہارٹ ڈیزیز تھی, دل کا مریض تھا, اور یہ ان کے گھر کے قریب وہ
پٹاس سے یا بم جو ہے وہ پھوڑ رہے ہیں صحیح اور بے دریغ طریقے سے پھوڑتے جا رہے ہیں, کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہے. بندہ اس دھمک کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا, ایک گھر کا جو ہے وہ سربراہ رخصت ہو گیا, انتقال کر گیا. آپ اندازہ لگائیں, یعنی ایک عمل سے جو ہے وہ اتنی تکلیف خالی ایک فرد کو نہیں, یعنی پورا خاندان تکلیف میں آ گیا نا. آپ دیکھیں کہ جس کے بچے یتیم ہو گئے, جس کا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا, اور اس کا اجڑنے کی بیس کیا بنی؟ بیس ایک انداز, ہمارا ایک انداز بنا. نگران شورا حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مرحبا. نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں, اور یہ جو بات ابھی ہم نے شروع کی ہے اسی کو لے کر نگران شورا کی بارگاہ میں جو ہے چلتے ہیں. حضور آتش بازی آج کل بہت عام ہوتی جا رہی ہے, اور لوگوں نے اس کو ٹرینڈ بنایا ہے, اور شاید اس کو بطور تفاخر بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اس آتش بازی کی پٹاخے پھوڑنے کی خزاں میں نے آپ کے آنے سے پہلے میں سن رہا تھا جی, جس کے والد کا انتقال ہو. جی والد کا انتقال ہو گیا, کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کو دیکھنے سننے والا کوئی شخص اس بات کی مذمت نہ کرے, مجھے نہیں لگتا, ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک انتہائی کبھی مذموم اور غیر شرعی فعل ہے. جی, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. جی, اس میں مال کا ضیاع ہے, جان کا ضیاع ہے, اور خوف ہے, دہشت ہے, مسلمانوں کو بیجا تکالیف کا شکار کرنا ہے, آفت ہی آفت ہے. اور میں ابھی یہ سلمان بھائی ابھی کھڑا تھا, مائک وغیرہ جو لگ رہے ہوتے تو میں ابھی سن ہی رہا تھا. تو مجھے ایسے ابھی لگا کہ ہم ابھی بول تو رہے ہیں, کیا یہ جو آتش بازی کرنے والا طبقہ, یعنی دو طرح کی وہ ہے. ایک تو یہ کہ آتش بازی جس میں وہ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ خوبصورتی کا بھی ایک عنصر ڈال دیتے ہیں, شعلے نکلتے ہیں اور آسمانوں میں یوں ہو جاتا ہے, اندر فضاؤں میں یوں ہو جاتا ہے. اور ایک باقاعدہ پراپرلی اوریجنل فائرنگ ہوتی ہے گن سے, چاہے وہ بڑی گن ہو یا چھوٹی گن ہو, مطلب پوری باقاعدہ جیسا اسلحہ ہے, آتش اسلحہ ہے, اور وہ ہوتی ہے. جبکہ میری معلومات کے مطابق ویپن کو دکھانے کی بھی اجازت نہ, کسی کا لائسنس ہے بھی, اس کو یوں لے کر گھومنے کی بھی شاید اجازت نہیں ہے. مسئلے کی نمائش کہتے ہیں. تو اس کی فائرنگ الگ ہے, اور وہ اس سے زیادہ دہشت ناک ہے, وہ سے زیادہ دہشت ناک ہے. اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب جو ہم یہ جو کر رہے ہیں, تو کیا یہ طبقہ جو اس طرح کی آتش بازی شادی کے موقع پر یا ان کے نزدیک جو خوشیاں ہوتی ہیں اس کے موقع پر کرتا ہے, جیسا بھی ہمارے محسن بھائی نے کہا کہ عقیقے میں بھی, ولی میں بھی, اب اس طرح مطلب کہ بعض جگہوں پر وہ کھیل تماشے ہوتے ہیں, تو کوئی ٹیمیں جیتنے ہارنے کا بھی ہوتا ہے, اور کسی چیز کا افتتاح کر رہے ہیں, آپ ہوتا ہے. اور جیسے کہ ہم 31 دسمبر کو ہم دیکھتے ہیں اس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے مواقع ایسے, یعنی یوں سمجھیے کہ خوشی کے موقع جو ان کے نزدیک خوشی کا موقع ہے, خوشی کے موقع پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ہم اپنی خوشی کا سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو. اب یہ سیلیبریشن جو یہ کر رہے تھے وہ طبقہ ہمیں دیکھ کر سن رہا ہوگا, یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں, کیونکہ یہ بڑھ ہو گیا ہے. اس میں تو کوئی بھی انکار, شاید کوئی انکار نہ کرے, شاید نہ کرے, کیونکہ یہ صرف باب المدینہ ہی کیس نہیں ہے. اور کہ حقیقت تو یہ کہ جس وقت ہم جس گھڑی بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم کیا سلسلہ آج کریں, تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہی یہ وہ آتش بازی ہو رہی تھی. ہم بیٹھ کر دعوت اسلامی کا مشورہ کر رہے تھے کسی عنوان پر, مدنی مشورہ ہو رہا تھا, اور وہاں سے جہاں سے مدنی مشورہ کیا تو وہاں سے وہ جگہ ہمیں مطلب یوں نظر آ گئی تھی, اور آواز بھی آ رہی تھی. تو میں کہا یار یہی ہے, چلو ہو رہا ہے, اتنی تباہی مچی ہوئی ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں, ہو سکتا مدنی چینل کے ناظرین کالز کر کر اپنی اپنی رائے دیں, اور مطلب روک تھام کیسے ہو. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں سے لوگ چلے جائیں؟ یہ کہہ کر بھی جا سکتے ہیں کہ یار اللہ نہ کرے ہمیں کپڑوں کو نہ لگ جائے, ہمارے بچے کو گولی نہ لگ جائے, ہمارے ابو کو گولی نہ لگ جائے, تو یہ چلے جائیں. کیونکہ جب دیکھیں کوئی چیز کا جب تک کہ
اس کے متعلق ایک عوامی طور پر رد عمل نہیں آئے گا نا تو مشکل ہے. کیونکہ انتظامیہ سے میں نہیں کہتا کہ بالکل توقع نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب توقع کم ہی رہ گئی ہے. کیونکہ اس طرح انتظامیہ مطلب ہمارے گھروں میں دور دور سے فائرنگوں کی آواز آ رہی ہوتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قریبی تھانے میں آواز نہ جاتی ہو اور مطلب انتظامیہ کو نہ پتہ چلتا ہو، مگر اور وہ اگر بٹھا لے ایک رات کے لیے تو میرا خیال پتہ چل جائے کہ وہ ایک رات کے لیے بٹھا لیا جاتا ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی اس کی ہمت کرے. یعنی اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ اس کام کو چھوڑ دیں گے. لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نا جی، ہمیں تو تکلیف نہیں ہو رہی نا، ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک. وہ مسئلہ ہے بلکہ خوشی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ جانے کا فرما رہے ہیں، لوگ تو تالیاں حضور بڑی بات ہے. فائر ورک کہتے ہیں جی جی. اب باقاعدہ شاندار آتش بازی کا شاندار کہتے ہیں مظاہرہ کیا گیا اور یہ اس پر باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے مجمع. یہ کرنا بھی ناجائز ہے جی، اس کا دیکھنا بھی ناجائز. جی صحیح، سیدھی سی بات تو یہ. ہم تو شرعی مسئلہ تو جو بیان کریں گے وہ یہی ہے. اب ایسی صورت حال کے اندر میں تو ناظرین سے ہی توقع رکھ سکتا ہوں. سیدھی سی بات ہے. اور آگے جی اچھا لیتے چلیں جی. میں عمران اتاری مومن آباد شہر ہند سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ مثالی معاشرہ ابھی بھی سب شروع ہوا ہے اور پہلے نگران شورا کی آمد کچھ لمحات میں ہونے والی ہے. میں نے جیسے سنا کہ حاجی عمران اتاری سلسلہ میں تشریف لانے والے میں اسٹڈی کر رہا تھا، لکھ رہا تھا ہوم ورک اپنا، تو سائٹ میں رکھ دیا کہ میں سلسلہ میرے پہلے نگران شورا بہت اچھا لے کر آتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ آپ نے کال اس وقت کی جس وقت میری حاضری نہیں ہوئی تھی. اب حاضر ہو چکا ہوں، موضوع بھی آپ کے سامنے ہے. اگر اس موضوع سے متعلق آپ اپنی کو رائے دینا چاہیں تو بالکل ہمیں رائے دے سکتے ہیں. جی مزید کال. مظفر بات کر رہا ہوں اور موضوع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہ کریں تو ماشاء اللہ الحمدللہ یہ جو بدلی ہوئی تھا ٹھیک ہے، میری سنت سے ماشاء اللہ سما دی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ جو چادر وغیرہ ہے نا، یہ چادر روک دی گئی ہے تو ایسا نہ کریں پلیز. چادر وغیرہ ضرور ہونے اوپر جو پردہ تھا نا ایک مدنی کام بھی ہے ہمارا، تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پردے میں پردہ ہے یہ ضرور رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. پردے میں پردہ رکھنا بھی چاہیے اور پردے میں پردہ اور چادر کے حوالے سے وضاحت انشاءاللہ کل کے مدنی مذاکرے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے یہ دیکھا کہ چادر ان کے سر پر ہے، میرے سر پر آج نہیں ہے، آپ کے سر پر چادر نہیں ہے. آپ نے سفید لباس پہنا ہے، سبز امامہ پہنا ہے، میں نے سبز امامہ پہنا ہے، سفید کے علاوہ پہنا ہے، آپ نے سفید پہنا ہے، آپ نے کتھئی چادر بھی رکھی ہے. اس کا مطلب یہ سب ہے، جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. مگر کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنا ہے کتنا نہیں ہے، کتنا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کی ساری وضاحت کل کے مدنی مذاکرے میں ہونے والی ہے. اللہ اللہ اللہ. کل کا مدنی مذاکرے میں جیسے پچھلے مدنی مذاکرے میں تو یہ تھا کہ یہ چینجز، کل کے مدنی مذاکرے میں سارے کے سارے مطلب جتنے بھی ہیں اصول بیان کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان اصولوں کو بیان کیا جائے گا. پھر کچھ اس ہفتے میں ہمیں کچھ ایسے وائس میسیجز صوتی پیغامات ملے ہیں، کچھ کنفیوژنس ملی ہیں. جیسے ابھی بھی آپ نے جو بھی کال کی یہ بھی کنفیوژن ہی ہے، تو وہ ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی جو کالس ہمارے پاس آئی ہیں، اس طرح کے وائس میسیجز آئے، صوتی پیغامات آئے، تحریر آئی ہیں، ان کو بھی لانا چاہتا ہوں کل کے مدنی مذاکرے میں شامل کریں گے. کل کے مدنی مذاکرے میں بھی آپ کو کچھ انوکھا ہی نظر آئے گا. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. میں نے یہ دیکھا انہوں نے کوٹ کیا ہمارا وہ موضوع ایسا نہ کرے، ساتھ میں بولا تو یعنی ان کو یہ لگا کہ یار یہ ایسا نہ کرے، ایسا نہ قدر رہنے دیں. نہیں اچھی بات کی نے، غلط بات تو نہیں کی. ماشاءاللہ مدنی پھول امیر سنت کی عطا فرمائے گا. جیسے آپ نے کل وہی امیر سنت ہی کی زبان سے سنتے چلے جائیں گے. ابھی ہم تو آ کر سمجھے کہ ایک طرح سے ڈسپلے کر رہے ہیں، ایک قاصد کے طور پر آتے کہ کچھ آنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. نگران شورا نے جیسے فرمایا ہے کہ امیر سنت کے مدنی پھول سنتے رہیں گے، سنتے بھی رہیں گے اور مانتے بھی رہیں گے. جی کل خاص ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آئیے گا مدنی مذاکرے میں، دیکھیے گا مدنی مذاکرہ. اور ظاہر
ظاہر ہے کہ ہر مدنی مذاکرے میں کچھ نہ کچھ انوکھی بات ہوتی ہے، اور پچھلے اس ہفتے میں جو کچھ میں نے پچھلے ہفتے بھی نہیں، پورا ہفتہ یہ کچھ نہ کچھ چلے گا اور ٹھیک ٹھاک ہوا ہے. اتنی پرانی ایک مطلب کہ 30-35 سال سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، اور تو انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اور اصولوں کے ساتھ یہ انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی. ٹھیک ہے جی. میرا نگران شدہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں تو ان کا جواب آگے سے یہ ہوتا ہے کہ سب چلتا ہے، تو اس بارے میں رہنما سوال ہے. یہ چیزیں کیسے چلیں گی؟ مطلب نہ قانون جس کی اجازت دیتا ہے، نہ شریعت جس کی اجازت دیتی ہے، نہ اخلاقیات جس کی اجازت دیتے ہیں. اس کے نقصانات واضح ہیں، دیکھے ہوئے نقصانات ہیں. اس میں مطلب کہ دولے الگ، مطلب کہ اس میں دنیا سے چلے گئے، دلہن کو الگ گولیاں لگی ہیں، تو اور باراتے کو الگ گولیاں لگی ہیں، تو بچوں کو الگ گولیاں لگی ہیں، تو اڑتی ہوئی گولی یہ الگ آئی ہے، اور وہ مطلب اس نے لوگوں کو الگ نقصان پہنچایا ہے. تو اس کا کوئی فائدہ، کوئی تو چلو کال کر کے فائدہ بتائیں کہ بھائی یہ فائدہ ہے، اس لیے اس وجہ سے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے. تو یہ کوئی فائدے کی بات نہیں ہے کہ آپ کو مزہ آ رہا ہے. تو فائدے کی بنا تو جو ماشاء اللہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کو بھی نشہ کرنے میں مزہ تو آ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن نشے میں کوئی فائدہ تو نہیں بولے گا کہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے. فائدہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر مزہ آنے والی چیز فائدہ نہیں نہ دیتی. صحیح. تو یہ ایسا نہ کریں، مہربانی کریں. اور تو میں تو یہی عرض کروں گا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں کہ کچھ اس کا خاندان میں یہ مطلب شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے کو طے ہو جائے، لینا دینا طے ہوتا ہے، کپڑوں کے ڈیزائن طے ہوتے ہیں، یہ طے ہوتا ہے، کھانا طے ہوتا ہے، مینیو طے ہوتا ہے. اتنی ساری چیزیں جو آپ طے کرتے ہیں تو کیا یہ طے نہیں کر سکتے آپ کہ ہماری شادی کے اندر یہ موسیقی نہیں بجے گی، گانے نہیں بجیں گے، یہ ڈھول ڈھماکے نہیں بجیں گے، ہماری شادی میں مطلب کہ یہ اس طرح کی فضول قسم کی یہ مطلب فائرنگ اور آتش بازی نہیں ہوگی، ہم اس طرح کی شادی یہ نہیں ہوگی. اصول بنا لینا. اصول کیوں نہیں بنا لیتے؟ انشاءاللہ اس میں آپ کو بچت بھی ہے اور اللہ چاہے تو شادی میں برکت بھی ہوگی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ تو بچت کا ذہن دے رہے ہیں، یہاں تو اس کو بطور تفاخر استعمال کیا جا رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہے، اور لوگ جو ہے وہ باتیں بھی ایسے انداز میں ان کو اپریسیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بھی ایک جسے آپ بولیں خواہی نہ خواہی، چاہتے نہ چاہتے کچھ نہ کچھ جو ہے یہ کرنا ہی پڑتا ہے. بم چلانے والوں کے ہاتھ اڑ گئے، اس طرح کی خبریں ہیں. ایک بندہ جو تھا اس نے کہا میں تو اپنے ہونٹ سے پکڑ کر بم چلا سکتا ہوں. اس نے ہونٹ میں جو رکھا وہ بم چھوٹا بم جو ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ ہونٹ اڑ گیا اس کا. اس طرح کے بھی واقعات جو ہے ملتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو ایک تفاخر کے طور پہ لے رہے ہیں کہ ہم ایک بڑا کام کر رہے ہیں، اس کانٹیکسٹ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا اپنے سلمان بھائی کے ہمارے یہاں بسنت کے نام پر جو طوفان آتا ہے، طوفان بدتمیزی کا ہوں، اس میں بچوں کی گردنیں کٹی ہیں، بالکل لوگوں کی انگلیاں کٹی ہیں، بچے دنیا سے گئے ہیں، بڑے دنیا سے گئے ہیں، لوگ چھتوں سے گرے ہیں. بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، مرد اور عورتوں کا آپس میں مطلب کہ بھنگڑا ڈالنا، اور پھر اس کو مزید گلیمرائز کرنا، اور پھر ماڈرن فیملی آپس میں جمع ہو جانا، پھر یہ جنا پتنگیں اڑانا، یہ سب کچھ کرنا. تو کیا اس کے نقصانات نہیں گورنمنٹ لیول پر بعض اوقات اس پر پابندیاں لگتی ہیں، اور آپ اور ہم جس پر بات کر رہے ہیں اس پہ حکومتی سطح پر پابندیاں ہیں. یعنی یہ ایسا نہیں کہ اس کی کوئی مطلب کہ کوئی اس کا قانون نہیں ہے، یہ سب قانون ہیں، مگر جب تک کہ ہم کوشش کر کے خود سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کو ایک ان کے جذبات کو بیدار نہیں کریں گے اور ان کی سوچوں کو ہلائیں گے نہیں، تو اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کو خاطر کا کامیابی ملے گی. ہم یہی کوشش کر رہا ہوں اس وقت میں جب سے سلسلے میں نیت لے کر پھر میں بیٹھا کہ ہم ہمارے دیکھنے سننے والے ماشاءاللہ ایک تعداد ہے، اللہ کا شکر ہے تعداد ہے، اور ایک نوجوانوں کی بھی تعداد ہے. اگر دولہا خود ہی کہتے کہ میری شادی میں یہ نہیں ہوگا، کیا بات نہیں ہوگا، تو کیسے ہوگا؟ دولہا کہتے نہیں ہوگا، دولہے کی ماں کہتے نہیں ہوگا، اور مطلب دولہے کا باپ کہتے نہیں ہوگا، دادا کھڑا ہو جائے کہ نہیں ہوگا. بھائی کیسے ہو گئے ہماری شادی کے اندر؟ لمحوں میں خوشی کا گھر مطلب کہ وہ ماتم زدہ بن جاتا ہے. محلے والے، بلڈنگ والے، علاقے والے سارے پریشان، بچے ڈر جاتے ہیں، بستروں پر مطلب کہ روتے ہیں، کمرے بند کر کر بچیاں مطلب کہ سیمی سی گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ کہنے کا ہمیں مزہ آتا ہے. یار اتنی مطلب خوف تو دیکھیں نا، کوئی تو ایسے لوگ ہیں نا کہ جنہیں مطلب کہ بلکہ ایک تعداد ہے
تو لحاظ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. جی ماشاء اللہ مدینہ مدینہ عظیم رحمت اللہ صلی اللہ علیہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں. آپ جس ویڈیو میں رہے ہیں ماشاء اللہ مدینہ مدینہ اور دعوت اسلامی کا ماحول بھی مدینہ مدینہ. جیسے ہم دیکھیں مدینہ سے کوشش کریں گے ویسے ہی کرنے کی عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی. ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا گمان رکھیں. آپ نے ماشاء اللہ کال کی, مجھے آپ کے گمان پر بڑی خوشی ہوئی ہے. ماشاء اللہ. ایک حوصلہ افزائی ہونا الگ بات ہے, گمان پر خوشی ہوئی ہے. دعوت اسلامی یہ خیر خواہی امت کی تحریک ہے, تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے, سبحان اللہ, اصلاح اعمال کی تحریک ہے, ایمان بچاؤ تحریک ہے. اس تحریک کے بے شمار مدنی مقاصد ہیں. دعوت اسلامی جس انداز کو لے کر آتی ہے الحمدللہ رب العالمین, اس میں پرسنل میٹر کتنا اور اس میں امت کی خیر خواہی کا جذبہ کتنا, اس کو سمجھنے کے لیے امیر سنت کی سیرت کافی ہے ہمارے. اللہ تبارک و تعالیٰ امیر سنت کو نظر بد سے بچائے. آمین. اور جو خیر خواہی امت کے لیے اور اصلاحی امت کے لیے دعوت اسلامی کے عظیم تر مقاصد و مفاد کے لیے جو یہ اقدامات کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے ان اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پھر جو ذمہ داران جو کوششیں کر رہے ہیں وہ اسے چینل پر یا سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا جو واقعی ذی شعور اور ایک سمجھ رکھنے والا اور ایک دور اندیش جو بھی اسلام بھائی ہوگا, عاشق رسول ہوگا, وہ سمجھ رہا ہوگا کہ دعوت اسلامی اور اس کے ذمہ داران اب کیا کرنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دین 25 راچہ میں ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ امیر سنت کے یہاں سے دعوت اسلامی کے مدین مرکز سے جو نکلتا جائے جو شریعت کے مطابق ہے اسے لیتے رہیں. انشاءاللہ 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 ترقی آپ کے قدموں کا بوسہ لے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں میں ایک اور بات بھی شیئر کروں. مجھے تجربہ ہوا اس کا, حسن گن تو تھا لیکن تجربہ بھی ہوا کہ نگران شورا. جی کچھ ڈکلیئر نہ کریں. جی نہیں میں ڈکلیئر نہیں کرتا, میں ایک بات نہ ڈکلیئر چھوڑ رہے ہیں, اندر کی باتیں نہ لایا کریں یار. یہ لبیک کے لیے ریزرو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جی مزید کال شامل کر لیتے ہیں. جی محمد عدنان چشتی تعلیمی ہماری صحت کرتا ماشاء اللہ نگرانی صورت کا سلسلہ مثالی ہوتا ہے, لیکن مثالی معاشرے کی تو کیا ہی بات ہے. میرا نگرانی صورت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی شخص خلاف شریعت کام کر رہا ہے تو ہم اسے منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں, تو کیسا سنائی دیتا ہے کہ جناب آپ نے نئی شریعت نکال لی ہے, ہمارے باپ دادا بزرگ گئے پہلے پیسہ کسی نہیں کا, تو آپ ان جیسے لوگوں کو کیا مدنی پھول دینا چاہیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. بڑی اہم بات ہے. دیکھیے علم کی کمی ہے, علم کی کمی ہے, اور اس طرح کے طبقے تک جب آپ علم کی بات پہنچائیں گے اور ہوش والی بات پہنچائیں گے, قرآن کی آیتیں, روایت اور اس طرح کے دیگر ماشاءاللہ مضامین دیں گے تو وہ امید ہے مان جائے گا. سب کو علم نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, باپ داداؤں کی مثالیں کہاں سے آتی تھیں, باپ داداؤں کی مثالیں کون دیتا تھا, یہ ساری چیزیں اگر باپ دادا اللہ نہ کرے غلطی پر تھے تو کیا ہم غلطی پر تو نہیں نہ رہیں گے. صحیح, ہمارے باپ داداؤں نے اگر صحیح کیا تو یقیناً ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اگر باپ دادا نے غلطی تو معیار باپ دادا نہیں ہے, معیار تو شریعت ہے. سبحان اللہ. ہمارے والدین ہمارے باپ دادا بھی شریعت کے پابند, ہم بھی شریعت کے پابند ہیں. دیکھنا یہ کہ شریعت نے کیا کیا ہے. سبحان اللہ. شریعت کس چیز کی اجازت دیتی ہے, جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ کام کریں. شادی بیاہ کے موقع پر خوشی کے بہت سارے ذرائع جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اس کو اختیار کریں, مگر یہ چیزیں اختیار کرنا جس سے آپ کی جان کو نقصان, آپ کے مال کو نقصان, آپ عقل مند آدمی کے لیے سمجھنے میں کتنی دیر لگے گی یار کہ اس میں جان کا نقصان, مال کا نقصان, اور جناب کہ وہ لوگوں کو تکالی جو چار چیزیں میں بیان کر رہا ہوں, تو کون مطلب کہ اس کا آپ کو کہے گا کہ نہیں یار یہ درست ہے. غلطی ہے اور غلط کو غلط ہی کہا جائے گا, غلط صحیح نہیں ہو سکتا. کالا سفید نہیں ہے, کالا کالا ہی ہے. ٹھیک. یہاں تو ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک تم کون سی نئی شریعت ہے, ابھی تم اب نئی نئی باتیں کر رہے ہو. ایک یہ ہوتا ہے سامنے سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر تمہیں نہیں کرنا تو ٹھیک ہے, تم نہ کرو, ہم تو کریں گے. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ محسن بھائی آپ نے نیکی کی دعوت دی, جی آپ نے اپنا کام پورا کر لیا. لیکن میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ہم یہاں بیٹھ کر مدنی چینل کے ذریعے شعور بیدار کر سکتے ہیں, لیکن ڈنڈا لے کر منوانا یہ ہمارا کام نہیں. صحیح, ہمارا
کام پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ. کیا بات. ہمارا کام تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. ہم پہنچانے کے ہی بہت زیادہ مطلب کہ ہم پہنچا سکتے ہیں. اور وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. صحیح. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو ہم یہ کام اپنا رکھیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, یہ ہماری ایک طریقہ کار ہے. سورہ نحل کے اندر جو بیان ہوا, تو اس طرح کے مضامین جو قرآن کریم میں نیکی کی دعوت کے حوالے سے اور اصلاح امت کے حوالے سے جو کچھ ہیں, حدیث اس معاملے میں موجود ہے. دین النصیحہ ہمیں فرمایا گیا, اور خیر الناس من ینفع الناس یہ ہمیں فرمایا گیا. تو یہ روایتیں ہمارے سامنے ہیں. بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیا. تو ہمارا کام تو صاف صاف پہنچا دینا ہے. پہنچا دینا ہمارا کام ہے. ہم قرآن حدیث اور شریعت کی صحیح بات صحیح انداز میں صحیح پہنچائیں. ہدایت دینا اللہ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ. ہمارا کام بدلنا نہیں ہے. صحیح. ہم پہنچائیں. اور جہاں فتنے کا خوف ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں گے اور فتنہ ہوگا, تو وہاں ہم پر نیکی کی دعوت دینا لازمی کرتا. ٹھیک ہے. تو ہم جہاں آپ کو لگے گا کہ فتنہ ہے یا اس طرح کی کوئی اور شے ہے, تو جہاں وہاں وہ حکم شریعت ہوگا اس پر عمل کریں گے. اور جہاں ہمیں لگے گا کہ ہم پر سمجھانا واجب ہو گیا ہے, روکنا واجب ہو گیا, تو ہم وہ روکنے کی صورت میں جائیں گے. تو یہ تو نیکی کی دعوت دینا نا پورا ایک علم ہے. صحیح. امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ پورا ایک علم ہے. اور جو فیضان سنت جو کرتی پہلے جو ہم درس دیتے تھے, جس سے وہ تو اس کو درس دینے کی اجازت نہ رہی, اس کے اندر ہم اس موضوع پر نیکی کی دعوت پر تو پوری تفصیل موجود تھی. اس کے لیے علم کا ہونا, صبر کا ہونا, اور جناب اخلاص کا ہونا, یہ چیزیں تو موجود ہیں نا. اگر دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں, آپ اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ دار میں, اپنے محلے میں, اپنے پڑوسیوں میں یہ باتیں عام کریں کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے, اور اتنی سی فکر پیدا کریں کہ آپ کے کس عمل سے آپ کے آس پاس والوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. ارے آپ ایسے کیسے خوش ہو سکتے ہیں کہ جب کہ آپ کا پڑوسی تکلیف میں. ایسے آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ ہر بندے کو دنیا کو خوش نہیں رکھا جا سکتا. یہ آپ لوگ ہی بیان کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہر کسی کو خوش نہیں رہ سکتے, نہیں ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے, ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ہی بتاتے ہیں. اب آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں اس کو یوں ہو رہا ہوگا, اس کو پریشانی ہو رہی ہوگی. تو پریشانی ہو رہی ہے تو ہوتی رہے. اب ہم ہر کسی بندے کی رعایت نہیں کر سکتے. ہمارا بھی کوئی اسٹائل ہے, ہمارا بھی کوئی وے آف لائف ہے, ہماری بھی خواہشات ہیں, ہمارے بھی کچھ جذبات ہیں. تو ہر بندہ خوش رہے, پڑوسی خوش رہے. ہم بھی تو پڑوسی کی باتوں پر جو ہے وہ ناخوش رہتے ہیں. پڑوسی ہمیں بھی تو تکلیف دیتا ہے نا, تو ایک سے اگر اس کو تکلیف ہوگی کون سے آپ ٹوٹ پڑی. اگر پڑوسی تکلیف دیتا ہے تو مجھے تو رواج یاد آ رہی کہ ایک پڑوسی نے بارگاہ رسالت میں جا کر اپنے پڑوسی کی شکایت کی, تو اس کو کچھ اس طرح کا ارشاد ہوا کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو ہدایت, یہ تو ہمارے سبق ہے نا ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے, تو کیا آپ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کو تکلیف پہنچائیں گے؟ بلکہ ہمیں تو ان بزرگ کی سیرت یاد آتی ہے کہ جن کے گھر میں چوہے تھے, کسی نے کہا بلی رکھو تو فرمایا چوہے کہا جائے گا پڑوسی کے گھر میں, اور میرے گھر میں صحیح ہے بھائی. ہماری مطلب ہمارے بزرگوں کی سیرت تو یہ تھی. تو اب یہ کہ میں تو صرف یہ تو شادی بیاہ کا نا, میں اب یہ دیکھیے اتنا احساس میری موٹی عقل میں تو آتا ہے کہ ہونا چاہیے. اور مدنی چینل کے ناظرین اس کو تھوڑا سا غور کر لیں. رات کو بعض اوقات بلڈنگوں میں جو رہتے ہیں, ہمارے عموماً پاکستان میں تو عمارتیں ہیں, دنیا کے بعض شہروں میں عمارتیں بہت ہیں, کئی عمارتیں نہیں ہوتی. تو جہاں شہر بڑا ہو, رقبہ بڑا ہو, پاپولیشن کم ہو, تو وہ عموماً عمارات نہیں ہوتی, بلڈنگیں نہیں ہوتی. اور جہاں رقبہ ایریا چھوٹا ہو شہر کا یا ملک کا اور آبادی زیادہ ہو, تو وہاں عموماً بلڈنگ اور عمارتیں بنتی ہیں تاکہ لوگ رہ سکیں. اب بلڈنگ میں لوگ جب رہتے ہیں, اور میجورٹی پاکستان میں ہمارے یہاں عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے, شہروں میں زیادہ تر. اب آپ بتائیے کہ رات کو 11, 11:30, 12 بجے کوئی اگر اپنے بیڈ روم کی پلنگ کر کے کھینچ رہا ہے, اور صوفہ یوں کھینچ رہا ہے, الماری یوں صحیح کر رہا ہے, اب نیچے سونے کا ٹائم. ایسے گھر ہیں ہمارے ملک میں, ہمارے پاکستان میں بھی, جو 9, 9:30, 10 بجے سو جاتے ہیں. اب
یہ بتائیے کہ یہ کون سا طریقہ کہ آپ اتنی تیزی کے ساتھ اپنا وہ سامان کا، آپ بولے میرا گھر ہے لیکن پڑوسی کی کو حقوق ہے یا نہیں ہے، اس کی تکلیف کا احساس کرنا چاہیے. پڑوسی صبر کر لے، کون سی آفت آ جائے گی، صبر کر لے کیا ہوگا. ابھی ہم اگر سامان اپنا آگے پیچھے خرید رہے ہیں، پڑوسی کی سہولت دیکھیں، آپ دوسرے کی سہولت کی بات کر رہے ہیں، آپ دوسرے کو سہولت دینے کی بات کر رہے ہیں، دوسرے کو راحت دینے کی بات کر رہے ہیں. حضور میرے بھی کام ہے، میں بھی کام کاج کرتا ہوں، میں بھی کوئی ویلا نہیں ہوں. اب پڑوسی بولے بھی صبح 12 بجے کام کرنا، میں 12 بجے میں نے اپنے کام پر جانا تھا، میں 12 بجے چھٹی کر کے کام کیسے کروں؟ میں اپنی کٹوتی کرواؤں یا میں اپنا جو ہے وہ کام چھوڑ دوں، یعنی میں دکان پہ جاتا ہوں، میں دکان اپنی بند کر دوں اور دیکھوں کہ اگر پڑوسی صاحب جا رہے ہیں اور اب جو ہے وہ میں آ جاؤں. تو یہ اس طرح آپ دوسرے کی سہولت کا دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارا بھی کوئی خیال کریں. آپ اس طرح سے اگر کوئی سوچ رہا ہو تو اسے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں آپ کی باتیں جس انداز سے آپ کر رہے سننے دیکھنے میں تو شاید اچھی لگ رہی ہوں گی کہ یار یہ بڑا مطلب صحیح جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فطرت تو فطرت ہے نا، فطرت رات سونے کی ہے اور دن جاگنے کی ہے. صحیح. فطرت رات سونے کی ہے، دن کو جاگنے کی ہے، اور اکثریت رات سوتی ہے، دن میں کام کرتی ہے. صحیح. تو دنیا میں ایک انٹرنیشنل طور پر بھی کئی شہر آپ کو ملیں گے جو کہ رات کو 10-11 بجے کے بعد وہ سائلنٹ زون ہو جاتے ہیں، ایسی بات لوگ سوتے ہیں. تو اسلام اور دین بھی کئی چیزوں کی رعایت کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک صحابی تھے جو دیر سے عشاء پڑھاتے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے جا کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ دیر سے عشاء پڑھاتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کو تو دین سے دور کر دے گا. اللہ اس طرح کی روایت کا مضمون ملتا ہے. تو لوگوں کی رعایت کرنا یہ ایک دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار حضور نے فرمایا ہے باقاعدہ حدیث پاک ترمذی شریف کی، حضور فرماتے ہیں جس لوگوں کی امامت کروائے فلیخفف، تو وہ تخفیف کرے. دیکھیں نا، مطلب کہ لوگوں کی رعایت کا اسلام اس قدر پاسداری کرتا ہے ان کی تقاریر سے بچنے کا کہ فتح رضویہ شریف کے ایک حوالے سے کا خلاصہ میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس کو تھوڑی سی مدنی کے ناظرین توجہ سے سنیں کہ ایک امام ہے، فجر کی نماز کی جماعت ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں طوال مفصل یعنی طویل قرات یہ، اور اس کی بعض صورتوں کی تو اس میں خاص تخصیص کی مطلب خاص بیان کیا گیا ہے کہ یہ صورتیں بھی پڑھی جا سکتی. عموماً ہمارے فجر میں تلاوت لمبی ہوتی ہے، قدرے طویل ہوتی ہے. تو ایک امام اچھی آواز، وقت میں بھی گنجائش، اور مطلب کہ فجر کی نماز، مقتدی بھی ہیں. ان مقتدیوں میں اگر امام کو پتا ہے کہ ایک مقتدی ایسا ہے جس پر لمبی قرات اس کو تکلیف دے گی، تو ایسی صورت میں امام کے لیے طویل قرات کرنا جائز نہ رہا. اللہ ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیے یہ کیا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اتنے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرات مختصر کر دیتے ہیں تاکہ اس کی ماں اس کے پاس جائے اور اس کو مطلب کہ بچے کو سکون ملے. صحیح. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے اگر مجھے میری امت پر تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک فرض کر دیتا. بالکل ٹھیک ہے کہ ہم پر تہجد فرض کی گئی آسانی کے لیے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانیوں کو پسند کیا. دو چیزیں سامنے ہوتی تو جو آسان ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار فرما لیتے. لوگوں کو تکلیف نہ دو، خوشخبریاں دو، نفرت نہ پھیلاؤ، لوگوں کو خوشخبریاں دو، ولا تنفروا، نفرت نہ پھیلاؤ. یعنی یہ چیزیں اس کے مطلب یہ پیغامات کیا ہیں؟ معاشرے کو خوبصورت بنانا، مثالی معاشرہ بنانا. یعنی میں غور کروں کہ میرے پڑوسی کو مجھ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور ایک نیچر دن میں 8-9 بجے ساری دنیا کام کرتی ہے. آپ مثال کے طور پر آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں، جس گھر پہ رہتے ہیں، 7 والا ایک مکان ٹوٹے گا، اس پہ مکان بنے گا، مشین بھی چلے گی، تھوڑے بھی چلیں گے، آوازیں بھی ہوں گی. کون شکایت کرتا ہے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ دن میں کرنا وہ تو وہ ہے ہی معاش کا وقت. جی سورہ نبا میں کیا ہے؟ رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنائے، سونے سے استعارہ ہے. جی. اور دن کو ہم نے تمہارے لیے معیشت کے لیے، معاش کے لیے، کسب کے لیے رکھا ہے.
رات کو سوتے ہیں. تہجد کا ایک اپنا وہ ہے، اور فجر کی نماز اور اٹھنا اور سونا، رات کے اتنے پہ اتنی دیر تک سونا، اتنی دیر عبادت کرنا، ساری چیزیں کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ آپ ٹھیک ہے نا 12 بجے بھی 8 بجے سو گیا ہوگا، پھر 12 بجے کام کر پا رہے ہمارے پاس بھی چلو ہمارے بات آ رہی ہے، اگر اٹھ گیا ہے جان آ رہی ہے نہیں سویا جا رہا تو کوئی ذکر نہیں کر دو دیواریں کھینچ کے تو نا تہجد اٹھاؤ گے نا. یوں تو عورت کے چہرے پر پانی چھڑک کر اس کو اٹھانا یہ بھی روایتوں میں آیا، مگر یہ کس صورت میں جب عورت اٹھا ہو اس کی طرف سے اجازت ہو، اس کو تکلیف دینے کے لیے تو نہیں ہے. تو ان تمام پر چیزوں کو سامنے رکھیں تو اسلام اور دین اور ہماری شریعت لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کرنے پر یہ زور دیتی ہے. دیکھیے اسلام ایک دین فطرت ہے. آپ یہ سوچیے کہ آپ کے نیچے اوپر دائیں بائیں غیر مسلم رہ رہا ہے، اب اس کو آپ اسلام کے قریب کرنا چاہتے ہیں. چلو آپ ایک مسلمان کو تو مطلب دو باتیں کرتے تھے، جناب تم بھی صبر کرو، لیکن آپ یہ بتاؤ آپ ایسا کون سا رول پلے کریں گے، آپ ایسا کون سا کردار ادا کریں گے کہ جب آپ کا پڑوسی آپ کو دیکھے تو وہ کہے کہ نہیں یار یہ مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں. کیا بات، 12 بجے بستر کو بٹن کھینچنے کی وجہ سے مسلمان ہو جائے گا کہ یہ رات کو 12
تو وہ کلمہ پڑھنے والے بھی ہوں گے اور مگر وہ راتوں کو لہو لعیب میں گزاریں گے، اس طرح کی مطلب کہ اللہ کی نافرمانی میں گزاریں گے اور شرابیں پئیں گے، موسیقی میں ہوں گے اور صبح اٹھیں گے تو بندر و خنزیر بنا دیے گئے ہوں گے. اللہ. تو اس کی دو شروعات ہیں کہ یا تو ان کی شکلیں بندر و خنزیر جیسے کر دی جائیں گی یا ان کے دل بندر و خنزیر جیسے کر دی جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ساری جو چیزیں ہیں نا اس کی خرابیاں ہیں. اللہ. تو اب تکلیفیں دینا الگ ہے. اچھا خود اپنی ذات کو بھی تو تکلیف ہی ہو رہی ہے نا یار. تو یہ مطلب آخرت کے لیے خود کو تکلیف پیش کرنا اور قبر کے لیے اپنے آپ کو تکلیف پیش کرنا، تو یہ ساری چیزیں تو ایسا نہ کریں. بالکل اس چیز کو آپ نہ ٹی وی کے ذریعے سنیں، نہ آپ شادی بیاہ میں یا دیگر تقریبات میں سنیں. اللہ نصیب کرے کہ ہمارے یہاں سے یہ موسیقی کی لعنت ہی دور ہو جائے اور ان تمام چیزوں سے ہم بچیں. ایسا نہ کریں جو ہم موضوع لے کر چل رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ جناب یہ ڈھول بجے رہے ہیں اور یہ آتش بازی ہو رہی ہے. مطلب کہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا تو اتنی تیز آواز ہے جیسے بیان کرنے کو بھی منع کیا گیا ہے جیسے خود آپ کو تکلیف ہوگی. اتنا چیخنے سے منع کیا جس سے آپ بھی کو تکلیف ہوگی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ایسا نہیں کرنا. ایسے کرنے سے ہمیں روکا جا رہا ہے جس سے خود کو تکلیف ہو رہی ہے، ماں باپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اب لوگ والدین کو تکلیف دے رہے ہیں کسی اور طریقے سے، جیسے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. والدین کو تکلیف دینے کے اپنے اپنے انداز ہیں، بیوی کو تکلیف دینے کے اپنے انداز ہیں، بیوی شوہر کو تکلیف دے اس کے اپنے انداز. یعنی یوں سمجھے کہ وہ کام کیوں کریں کہ جس کی وجہ سے شوہر بیوی کو کہے ایسا تو نہ کرو، یا بیوی شوہر سے کہے ایسا تو نہ کریں. ماں باپ اپنے اولاد سے کہے خدا را ایسا تو نہ کرو بیٹا، کیا تمہیں اس لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ ایسا تو مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فیل پیدا کرے اپنے اندر کہ مجھے کیسا نہیں کرنا، اور لوگوں کے لیے مطلب کہ آپ سافٹ ہو جائیں، لوگوں کے لیے ہمدرد ہو جائیں، لوگوں کے لیے خیرخواہ والے بن جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں بہت خوبصورت ہو جائیں گی، ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے گا. مثالی معاشرہ بنانا ہے تو ہر وہ کام کہ جس سے ایک مسلمان کو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے برائے کرم ایسا کام نہ کریں. صحیح. حضور آپ ایک مدنی پھول بیان کرتے ہیں کہ بندے کو پھانس جو ہے یہ نہیں بننا چاہیے. پھانس آپ یعنی تکلیف نہ دے، ایسا یعنی کوئی بات کر رہا ہے تو بیچ میں ایک ساتھ میں کانٹا بھی، پھول تو ہے لیکن وہ کانٹے کے ساتھ ہی ہے. جوتا ہے لیکن وہ بھی اگر تکلیف دے رہا ہو تو لوگ جوتا تبدیل کر دیتے ہیں. اس پر بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. بات آپ نے صحیح کر دی ہے جو آپ نے کہی تھی کہ مطلب آدمی جب پھانس بنتا ہے نا تو تکلیف ہی دے رہی ہوتی ہے. گفتگو میں چبھن نہیں ہو. میں نے اس پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے کردار میں اور آپ کے کلام میں چبھن نہیں ہونی چاہیے. چبھتی گفتگو نہ کریں، کھلتی گفتگو کریں، مسکراتی گفتگو کریں، بھلی گفتگو کریں. آپ کسی کو گناہ سے یا برائی سے روکنا بھی چاہتے ہیں نا تو اچھے انداز سے روکیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کم از کم آپ سے الجھے گا تو نہیں نا. صحیح. یہ چیزیں ہوتی ہیں. ایسے میں تو کھری بات کرتا ہوں، بھلے آپ کو چپ رہی تو کیا ہے، ایک بات آپ کو بری لگی کیا ہے. ایک بات کی دوسری میری ساتھ میں ایڈ ہے کہ دیکھیں آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بڑی آرام سے جا رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے جی، آپ کی مرضی ہے، آپ کھڑے ہوں بیٹھیں چلیں پھریں، سارا مدینہ ہال اپنے آپ کا. ٹھیک ہے جی. ان کو تکلیف ہو جائے. جی ایک شخص ہے جیسے آپ نے فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ تو کرسی پر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، کھڑا ہو جاؤں بار بار کرسی یاد دلا رہے ہیں بھیا. مجھے چل میں کرتا ہوں آگے بات. آگے کا سٹیپ یہ ہے کہ میرے اوپر دیکھیں بیت رہی ہے. مجھے ایک بندہ 10 مرتبہ ایک کام اس کو بولا ہے، 10 مرتبہ اس نے کام نہیں کیا. اب 11ویں مرتبہ 10 مرتبہ بہت دور چلا گیا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ کام بولا ہے ایک بندہ، کام اس کو سیریس لے ہی نہیں رہا. تو اب ہم کہاں سے وہ الفاظ کی شستگی، شائستگی اور انداز دھیما اور پیارا اور خوبصورت بنائیں؟ تو ایک شخص اگر آپ کا کام ٹیکا تو لگانا ہی پڑے گا جب مرض ٹھیک نہیں ہو رہا. ایسی بات ہے اس کو گولی سے ٹھیک نہ ہو اس کو ٹیکا ہی لگانا پڑتا ہے. ٹیکا بھی اپنی مرضی سے لگاتا جب تک مریض اجازت نہ دے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر کسی کو کام دے رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہا تو آپ کسی اور کو کام دے دیں. آپ بھی اس کی جان کو کیوں آئے ہوئے ہیں؟ اس کے اندر ہمت نہیں آپ کو منع کرے کہ میں آپ کا کام نہیں کرتا ہوں.
آپ کسی اور کو کام دے دیں، اور اگر آپ کا وہ اجیر ہے اور آپ کو لگتا ہے وہ اس کام کا حل نہیں ہے تو مسکرا کر اس کو سامنے رکھ دیں کہ بھائی کیسے رکھوں گا میں آپ کو. تو مطلب کہ کام ہو سکتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ بطور خادم 10 سال رہے. سبحان اللہ. 10 سال بطور خادم رہے. خادم کا خاص ورڈ ہے یار. بطور خادم رہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے آقا نے کبھی مجھے یوں نہیں فرمایا کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں. اللہ اکبر، اللہ صدقے یا رسول اللہ. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سیرت ہمارے لیے بہت زبردست ماڈل ہے. سر میں ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے. آپ جیسے ماشاءاللہ اخلاقیات کے حوالے سے آپ ذہن دے رہے ہیں، بڑی پیاری باتیں کر رہے ہیں واقعی، لیکن اب میرا ایک انداز بنا ہوا ہے، میرا ایک وے آف لائف ہے، میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، میرا ایک سٹائل ہے، میرا بولنے کا ایک انداز ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات میں لوں، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی بات پر عمل کروں، لیکن یہ اتنی آسانی سے کیسے ہو جائے گا؟ ایک 20-25 سال سے جو سلسلہ آ رہا ہے وہ بالکل ڈائیورٹ ہو جائے، تبدیل ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ گریجولی ہوگا. میں نہیں کہتا راتوں رات، یعنی مزاج بدلنے میں ٹائم لگتا ہے. صحیح. انسان 1 گھنٹے میں نمازی بن جاتا ہے مگر 1 گھنٹے میں غصے کی عادتیں نکلتی. جی. مزاج بدلنے میں وقت لگتا ہے. صحیح. تو لیکن انسان کوشش کرے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 20 سال کوشش کی خاموش رہنے کی، 20 سال کے بعد ان کو کامیابی نصیب. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے علم پر عمل کرنے سے مشکل کسی عمل کو نہ پایا، لیکن ہمارے بزرگوں نے کوشش ختم نہیں کی. ایسی بات. ہم کوشش جاری رکھیں اور اپنے مصلح بنائیں. اس میں ایک بات ضرور سلمان بھائی ہونی چاہیے. قرآن کریم کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے جو آپ نے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ترجمہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ترجمہ کنزُ الایمان تو میرے ذہن میں نہیں ہے جی. وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، جی خلاصہ عرض کر رہے ہیں، جی وہ لوگ جو ہماری راہ کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور راستہ دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا مطلب کہ آپ کوشش جاری رکھیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے سلمان بھائی کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا مطلب کہ سافٹ رکھیں. اگر کوئی آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے نا تو اس کو اصلاح کرنے میں دقت نہ ہو. واہ کیا بات ہے. کوئی اگر آپ کو اصلاح کرنا، میں تو دیکھ رہا ہوں اگر کوئی میری اصلاح کرنا چاہتا ہے نا تو میری اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کیوں میری اصلاح کرنا چاہتا ہے؟ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے، میں برائی کرتا رہوں گا، ڈیمیج ہوتا رہوں گا. مگر وہ شاید مجھ سے محبت بہت کرتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ یار عمران ڈیمیج نہ ہو، یہ غلطی نہ کرے. یہ غلطی کر رہے ہیں لوگ، ڈیمیج ہو جائے گا. جو انسان مجھے ڈیمیج ہونے سے بچانا چاہے، مجھے مطلب کہ دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے بچانا چاہے، تو اگر مثال طور پہ خدا نہ خدا اگر اس کا مزاج تھوڑا سا ترش ہو بھی جائے نا تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. مطلب کہ اگر کوئی ہمارے پیٹھ پر بچھو ہٹاتے ہوئے زور کا ہاتھ مار بھی دے تو تکلیف تو ہوگی. ہم مور کا دے کر اوے کیا کیا تو نے، مگر کہے نا میں نے بچھو ہٹایا ہے، تو ہم تکلیف بھول کر اس کا شکریہ تو ادا کریں. کیا بات، کیا بات. اللہ نصیب کرے، مزاج ہمارا نصیب کر دے. میں باتیں جو کرتا ہوں اللہ نصیب کر دے. یار کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار کاش کہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، جیسے میں بھی بول ہی رہا ہوں، اگر ہمیں سے ہو جائے نا جیسا میں بول رہا ہوں، تم کیا ہو جائیں یار. مدینہ بہت اچھی بات ہے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بتا رہتا ہوں، آپ نے بات کی ہے، میں اپنا مشاہدہ عرض کرتا ہوں. الحمدللہ عز و جل نگران شورا کا یہ انداز ہم نے دیکھا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ایک ذمہ داری ہے، اور اب جانتے ہیں، اور امیر سنت کا فیضان ہے، نظر عنایت ہے. نگران شورا کا انداز دیکھا ہے کہ مدنی مشورہ ہو رہا ہے، نگران شورا نے ایک بات کہی اور ان کی بات پر جو ہے وہ کراس کوشچن ہو رہا ہے، اور اس پر جو ہے وہ دلائل آ رہے ہیں. نگران شورا اس کو سنتے بھی ہیں، اور جو ہے وہ جب اتفاق رائے سے کوئی بات طے ہوتی ہے تو اس بات کو آن بھی کرتے ہیں. اور یہ انداز ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اگر کوئی سمجھا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے اور کوئی بات کہی رہا ہے تو بات مان لینی چاہیے، غور کر لینا چاہیے. اگر اچھی ہو تو مان بھی لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے. آمین. کچھ آپ کی مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. ہاں جی. میر سید اتاری عمان کے شہر خصب سے. ماشاءاللہ مثالی معاشرہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع بھی اچھا ہے. مجھے صرف لباس کے حوالے سے یہ عرض کرنی ہے کہ جیسے آج کل کچھ دنوں سے لباس کی تبدیلی ہو رہی ہے مدنی چینل پر بھی، تو باپا ہی کا ایک فرمان ہم سب کے لیے کافی ہے کہ اسی سوچنا نہ لیں، اسی مننا نہ لیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والا بنائے اور جیسا جیسا باپا فرمائے اور ہمیں اس پہ لبیک کہنا چاہیے. حاجی عمران اتاری صاحب سے یہ عرض کرنی ہے کہ اس موضوع کو لے کر اگر فیس ٹو فیس کا سلسلہ جو آپ کیا کرتے تھے
تو اگر وہ اسی موضوع کو لے کر کریں گے تو عوام کے ذہنوں میں اور دلوں میں جو بھی سوالات منفی مثبت ہیں تو ان کا خاطر خواہ جواب مل سکتا ہے. آپ کا فیس ٹو فیس سلسلہ بہت ہی زبردست ہوتا تھا اور اسی طرح کے معاملات کا حل ہمیں مل جایا کرتا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کی مراد لباس اور یہ ہمارا بدلتا ایک نیا انداز ہے تو آپ کل کے مدنی مذاکرے میں پہلے امیر سنت کی زبان مبارک سے اصول سماعت کر لیں اور بہت کچھ سنیں گے کل انشاءاللہ. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں بہت کچھ سنیں گے آپ. اور یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل کا مدنی مذاکرہ بھی کنفیوژن دور کرے میں ایک تاریخی مدنی مذاکرہ ہوگا. کل کا مدنی مذاکرہ اپنے طور پر ایک مطلب یوں سمجھے کہ پچھلے مدنی مذاکرے میں ایک اعلان آپ نے سنا جی. اس اعلان کے بعد بہت سارے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوئے صحیح. اور ذمہ داران کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں اور کنفیوژنز بعض اوقات آتی رہیں. کل کے مدنی مذاکرے میں جو اصول بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی وہ اصول سن کر امید ہے کہ بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا اور اللہ کی رحمت سے پھر اصولوں کے ساتھ ساتھ ان اصولوں کی وضاحت اصول کیوں بنتا ہے جی. پھر اس دوران اور بہت سارے ایسے سوالات ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کل کا مدنی مذاکرہ ون آف دا بیسٹ مدنی مذاکرہ کو آپ مطلب کہیں گے کہ ہر مدنی مذاکرہ اچھا ہوتا ہے لیکن چونکہ آج کل موضوع یہ چلا ہے اور پچھلے تقریباً 10-12 دن سے یہ ایک موضوع 2 ہفتے سے چل رہا ہے تو انشاءاللہ کل بھی اس موضوع پر ایک اللہ کی رحمت سے سیر حاصل کلام ہوگا. ماشاءاللہ. بات تو بعض تو باتیں ہیں اور بعض رنگ برنگی باتیں بھی ہیں, یہ بھی ساتھ میں معاملہ ہے. ہاں تو وہ انشاءاللہ رنگ برنگی کو تو انشاءاللہ بس کل آپ ایک کام کیجئے گا کہ بس مدنی مذاکرہ شروع ہونا تو فیضان مدینہ میں بھی اسکرینیں لگی ہوتی ہیں اور اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. نظر دروازے پر رکھیے گا. سبحان اللہ. دروازے سے جو کچھ ایک چاند سا چمکتا چہرہ جب آپ کو نظر آئے اس کے انشاءاللہ جلوے دیکھیے گا. اللہ 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 سبحان اللہ. کیا انداز تشویق ہے آپ کا ماشاءاللہ. جی واہ. جی محمد علی اتاری راولپنڈی سے. نگران شورا کل میں جا رہا ہوں مین شاہراہ پہ بائک پہ تو ادھر سے جو پتنگ کے لیے ڈور استعمال کی جاتی ہے وہ آئی اور میرے گلے کے اوپر پھرتے بچی ہے. جو بائک کا سائیڈ مرر ہوتا ہے اس کے اوپر آ کے وہ لگی ہے اور اس کی وجہ سے میرے گلے کے اوپر نہیں پھری. اور میری مدنی التجا ہے جو مدنی چینل پہ اس وقت لوگ سن رہے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں یا جنہوں نے ایسا کام کرنے کا پروگرام بنایا ہے ان سے مدنی التجا ہے کہ ایسا نہ کریں. لوگوں کی جانوں چلی جاتی ہیں اس وجہ سے. بالکل یار اللہ کا بہت کرم ہے کہ آپ کی جان بھی بچی, بہت کچھ بچا اور اللہ آپ کی اس مدنی پھول پر عمل کی توفیق بھی عطا کرے جو آپ نے نیکی کی دعوت دی ہے مدنی چینل کے ذریعے. ایسا میں کیسے باپ کو ملا ہوں اگر میں اس کو ایک میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ایڈیشن ہو جائے گا. نہیں ان کو کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ان کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم کیا. یہ مدنی قافلے میں سفر شکرانے میں مدنی قافلے میں سفر ہیں اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کریں. بولے 1 روپیہ ہی دے دیں, اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں. اگر نیت بنتی ہے تو ہمیں کال کر کے اپنی نیت اور تاریخ بتا دیجیے گا کس تاریخ کو سفر کر رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ ایک ہے نا اچھا ہوا نا. وہ بہت اچھی بات کی آپ نے, سبحان اللہ, ترغیب دلائی ہے. میں ایک ایسے باپ سے ملا کہ جس کے موٹر سائیکل پر بچہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور یوں ہی ڈور آئی اور اس کے بچے کے گلا چیرتی ہوئی. اللہ اللہ اللہ. ایسا بھی واقعہ میں سوچ رہا تھا کہ اس باپ کا بیچارے کا کیا عالم ہوگا. پتنگ اڑانے والا تو وہ تو اپنے اس میں ہلٹ بازی میں لگا ہوگا, کسی کا گھر کا چراغ بجھ گیا بیٹا. بہت برا حال ہے. لوگ تکلیف دینے سے باز نہیں ہیں. احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری وہ تکلیف. ایک تکلیف پتہ کیا ہے, لوگ وہ رائتوں کو جو لائٹ ہے نا بالکل اوپر رکھتے ہیں, بالکل آنکھ پر لگتی ہے. یہ باہر ملکوں میں اس کی اجازت نہیں ہے. اندھا ہی کر دیتے ہیں جی بالکل گاڑی میں. ڈرائیور تو ڈرائیور ہوتا ہے جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. الگ لگا دیں, فوک لائٹیں جلا لیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ نیچے کی فوک لائٹیں یہ خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتی بھائی. یہ پنجاب میں ادھر ادھر جو فوک پڑتی ہے جو وہ دھند آ جاتی ہے, آپ نے دیکھا وہ ایک سائڈ پہ پیلا پٹا چل رہا ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی. یہ پیلا پٹا ہوتا ہے نا, یہ فوک لائٹوں کے لیے مفید ہوتا ہے. جب دھند پڑتی ہے
تو دھند پڑتی تو فوک لائٹیں نیچے کے جلاتے ہیں. فوک لائٹ سے آپ کو وہ جو پیلا پٹا ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ سڑک کی بارڈر پر آپ چل رہے ہیں اور یہ چل رہے ہیں آپ. اب چونکہ ہمارے کو اصول تو کو سمجھتا, کتنے سمجھتے جو سمجھتے نہیں سمجھتے, یہ حال ہے ہمارا. تو بعض اوقات لائٹوں سے بہت تکلیف دیتے ہیں, ایسا نہ کیا کریں. اور اچھے لائٹیں لگواتے ہیں حضور, ایسی لائٹیں جان بوجھ کے لگواتے ہیں, HDMI لائٹ ٹائپ ہو جو دور تک مطلب وہ جائے اور سامنے والا بندہ ہی اندھا ہو جائے. قانون حرکت میں آئے گا تو سب صحیح ہو جائے گا. مدینہ قانون حرکت میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. جی عمران بھائی, آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں, بڑا پیارا موضوع ہے, ایسا نہ کریں. تو ابھی سلمان بھائی نے کہا کہ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی مرضی سے جو بھی کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو آپ ان سے یہ کہیں کہ ایسا اتنا تنگ کر لیں دوسرے کو جتنا خود برداشت کر سکتے ہیں, اگر ایسا بھی کر لیں گے, ایسا سوچ لیں گے تو کافی کمی آ جائے گی ان چیزوں میں. اچھا, وہ میری اصلاح ہوئی ہے, وہ میں نے HIV کہا ہے, اصل میں HDMI لائٹس کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, HIV تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ہم نہ لیں کہ لوگوں کو اتنی تکلیف دو جتنی خود برداشت کر سکتے ہو. ہر ایک کیا قوت ہے برداشت, کیا اتنی تکلیف دینے کی آپ کو اجازت ہے جو خود برداشت کر سکتے ہیں آپ؟ اسی پر رکھیں, تکلیف نہ دیں. سبحان اللہ. میرا خیال ہے تکلیف نہ دیں اور لوگوں کو راحتیں پہنچانے والے کام کریں. انشاءاللہ مسکرائیں, اچھی بات کریں اور لوگوں کے غم دکھ دور کرنے والے کام کریں. انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد رضا طاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی تو گھر والوں نے سب نے ضد کی ہوئی ہے آپ کے بیٹے کی شادی میں گانا باجا وغیرہ بجانے کی ترکیب ہوگی. الحمدللہ میں نے نگرانی شورا کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں مثالی معاشرہ, اس میں میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں میں نہیں ہونے دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندہ باد, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, مبارک ہو, بہت 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 مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پورے گھرانے کو بے حساب جنت میں داخل. آمین. کمال کیا آپ نے, ڈٹے رہنا, جمے رہنا انشاءاللہ. جو حدیث پاک عرض کر رہا ہوں اس کا پورا مضمون, جو اللہ کی رضا کے لیے, میں یوں سناتا ہوں حدیث, جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتا ہے, لوگوں کو بھی ان سے ناراض کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی ناراضگی مول لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے, لوگوں کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. پر رب کی محبت کی رسی کو پکڑ کے رکھیں, اللہ کی محبت کی رسی کو پکڑ کر کے میرا رب کس میں راضی ہے, جیسے میرا رب راضی ہے نا, وہ اس نے مجھے پیدا کیا, وہی میرا مالک ہے, وہی عزت و ذلت کا مالک ہے. سبحان اللہ. سب کچھ اسی کے دستے قدرت میں, میں اس کو راضی کروں گا, وہ راضی ہے, سب مدینہ مدینہ. وہ راضی نہیں ہے اور سارے تعریفیں کر رہے ہیں اور سارے مطلب بولے جناب یوں ہی ہو گیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بندہ جیے اپنے رب کی محبت کے لیے, مصطفیٰ کی محبت کے لیے جیے بس. صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ. یہاں ہم بات کریں ایسا نہ کریں, اس پہ مجھے ایک بات یاد ہے. ہم جیسے عموماً پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھروانے کے لیے جاتے ہیں تو لائن لگی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائن لگی ہے, سائڈ سے یا پیچھے سے کوئی ایسے آ کر لائن میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی پیچھے والے کی باری کو چھوڑ کر خود جو ہے پیٹرول بھروا کر ایسا انجانا بن جاتا ہے جیسے کہ شاید اسے پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. نہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے, نہ بات کرتا. اچھا انداز ایسا ہوتا ہے, ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اسی کی ساری باری تھی اور پیچھے والے کا کوئی حق نہیں تھا. اب یہ جو تکلیف دینے کا انداز ہے, نہ اس میں مال میرا کوئی چھینا ہے, نہ مجھے جو ہے وہ زبان والے تو اس کو مطلب کہ جا کر اس کا ہاتھ چومیں گے, ماتھا چومیں گے, یار تو نے ایسا کمال کیا, ہاں اتنی دیر سے ہم آدھے گھنٹے سے لائن میں رکھیں, اتنی چالاک ہے, کیا کمال کے لوگ ہیں آپ یار, آپ ہر بار آیا کریں, آپ روزانہ آیا کریں اسی طرح. وہ جو اتنے کے جو حق تلفی کر کے وہ جو مطلب کہ سیاح بن کے جا رہا ہے, تو بس ہے یہ کہ قیامت کے روز کیا جواب دے گے. اللہ. ایک مسلمان کے لیے یہ بات بہت ہے کہ اسے مرنے کے بعد حساب دینا ہے. صحیح. تو وہ وہی کام کرے جس پر اس کی رب کو رضا اس کو نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. آمین. بہت پیاری بات کی. میں بھی آگے ایک محسن بھائی کی بات نہیں ایک چیز ایڈ کرنے جا رہا تھا کہ بعض اوقات بل جو ہے وہ آتے ہیں
یوٹیلیٹی بلز ہوتے ہیں، گیس کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، یہ تو ایک تو وقت مقررہ پر پہلے یعنی دن باقی ہیں، اس پہ تو جمع کروانا نہیں ہے. اب آخری تاریخ آ گئی ہے، آج آخری تاریخ ہے، پھر ایک لمبی لائن ہے بینک کے باہر. اب اس میں دھکے دے بھی رہے ہیں، دھکے کھا بھی رہے ہیں، پھر کوئی آگے جو ہے وہ لگ گیا لائن میں، آگے لگ گیا، اور اس بیچارے کا پھر جو حال کرتے ہیں وہ بھی ایک. اگر سلمان بھائی اگر کام وقت پر کرنے کا عادی بن جائے نا تو وقت پر تو نہ آپ کو تکلیف ہوگی نہ اوروں کو تکلیف ہوگی. وقت پورا نہیں ہوا نا، ابھی تو باقی ہے نا، ایک دن باقی ہے نا، آج آخری تاریخ ہے، وقت پر دیکھے پہنچ گئے ہم. اس کو یوں سمجھیے کہ اگر آپ نماز کا لے لیں، ہم تو نماز کی بات تو کریں گے کہ فجر کا وقت ختم ہونے والا ہے اور آپ نے اس وقت میں نماز پوری کرنی ہے. اس 1 منٹ میں آپ کی نماز کیسی ہوگی اور آپ کے پاس 12-15 منٹ اور آپ کی نماز کیسی ہوگی. کام تو آپ نے وہ بھی وقت میں کیا، نماز تو ہو گئی، لیکن اس میں اور جو 15 منٹ پہلے کی نماز کا جو ایک فرق تو ہے نا. خود آپ کو ایک قلبی ذہنی طور پر کتنی اذیت ہو رہی ہوگی کہ یار جلدی جلدی پڑھ لوں نماز. وہ جو وقت جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ اینڈ وقت ہے، ٹھیک آخری وقت ہے. آخری وقت پر آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کام میں غلطی ہونے کا، چک جانے کا، نقصان ہو جانے کا، تکلیف ہو جانے کا، اذیت ہو جانے کا، اذیت دے دینے کا سارے اندیشے موجود ہیں. وہی کام مطلب کہ آپ نے 2-4 دن پہلے کر لینا تھا، ہو جاتا تو جان چھوٹ جاتی ہے آپ کی، مگر ٹائم پر جا. ہمارا تو یہ تو ایک وہ ہے نا لیٹ والا جو نظام ہے نا، گھر سے نکلیں گے لیٹ، اچھا اٹھیں گے لیٹ، جائیں گے لیٹ، آئیں گے لیٹ، کالج کا بل ہو، ایڈمیشن ہو یا ایگزامینیشن فارم ہو، جو بھی ہو ہم نے کرنا ہے اس کو آخری مومنٹ پر ہی ہوتا ہے. جب وہ آخری مومنٹ پر کرنے بیٹھتے ہیں نا تو اس میں نقصان کے کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا آپ اسپیس لے کر کام کریں گے تو آپ بھی پرسکون رہیں گے، انشاءاللہ آپ کا موڈ اور مزاج بھی اچھا رہے گا، کام خوبصورت طریقے سے ہوگا. مدینہ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لائن لمبی ہوتی ہے اور ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، تو اب وہ سامنے والا اپنی سپیڈ سے کام کر رہا تو بولتے ہیں مریل مردوں کی طرح کام کر رہا ہے، یا نمبر ہی آ کے دے رہا، اتنی دیر میں ایک آدمی گیا ہے. ہمارے پنجابی میں جملہ بولا تنگا پی کے بہ گیا، پتہ نہیں سو گیا کہ ٹوٹ گیا کیا ہو گیا. یوں مطلب ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے تو وہ ٹرین رک گئی ایک جگہ پر، تو اب ادھر لوگ بیٹھے آپس میں باتیں کر سو رہے ہیں، کار پر لسی پین ٹر گیا، یعنی اپنے سسرال میں پتہ نہیں کہ یہ ڈرائیور لسی پینے چلا گیا کیا ہے، اس طرح کی باتیں پھر کرتے. اس میں تو پتہ نہیں تہمت، بہتان، غیبت، دل آزاری ہے نا، کتنی چیزیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں صبر بھی دے اور شریعت اور دین کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مثالی معاشرے میں گرانے شورا عمران بھائی سے یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ میوزک کے متعلق بات کر رہے ہیں، آج کل لوگ جو اسکولوں وغیرہ میں پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ میوزک کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے. جو لوگ اس کا چیز کا استعمال کرتے ہیں ان کو ہدایت کے مدنی پھول ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. اریب احمد اتاری اتار والا برے والا سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بیٹا، مدنی پھول تو یہ ہے کہ جو بھی اس وقت کالج، یونیورسٹی اور اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، میں ان سب کو کہتا ہوں کہ آپ ہمت کر کے خود نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کریں. سبحان اللہ. درس فیضان سنت ہے، ہفتہ وار اجتماع میں لانا ہے، خود بچنا ہے، بچنے کی دعوت دینی ہے. کیونکہ میرے پاس پچھلے دنوں میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جمع ہوئے تھے، بہت برا حال ہے تعلیمی اداروں میں، بہت برا حال ہے تعلیم، یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کو لوگ تنقید کرتے ہیں اور اس کو معذاللہ مطلب کہ بڑا ہی اس کے لیے آزمائشیں ہیں. تو بچنے کی بظاہر تو یہ صورت نظر آتی ہے کہ ہم میں سے کالج یونیورسٹی میں رہنے والا نیکی کی دعوت دینے والا بنے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے والا بنے گا. انشاءاللہ تعالی وہاں پر مدنی ماحول بنے گا. جو سافٹ سے سافٹ کارنر آپ کو نظر آئے، یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، بعض آپ کو ہمدرد ملیں گے، نرم ملیں گے، آپ کی بات سنیں گے، ان پر تھوڑا ہاتھ رکھیں. 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 10 ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی برائی پر قابو پانے میں کسی حد تک آپ کامیاب ہو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی محمد عثمان رضا اتاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جب اس طرح کرنے والوں کو کہا جائے کہ ایسا نہ کریں تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ خوشی کا ایک ہی دن ہوتا ہے، اس دن کو بھی غم کی طرح منائیں. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. نہیں، غم کی طرح منانے کا تو ہم نے نہیں کہا. اب غم کی طرح نہ منائیں،
ایک شکر گزار بندے کی طرح منائیں. اللہ واہ. آپ اس طرح اس خوشی کو منائیں جیسے اللہ تعالیٰ کا شاکر بندہ ہوتا ہے, شکر کرنے والا ہوتا ہے, ایسے منائیں. وہ ہے نا کیا, ایک منٹ میں ایک بڑی خوبصورت میں آپ کو ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب تک آپ مدنی پھول نکل گیا, ماشاءاللہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. کیا بات ہے. جس شخص کو 4 چیزیں عطا کی گئی وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا. جسے شکر کی توفیق ملی وہ مزید نعمتوں سے محروم نہیں رہے گا. جسے توبہ کی سعادت ملی وہ قبول توبہ سے محروم نہیں کیا جائے گا. جسے استخارے کی توفیق عطا ہوئی وہ بھلائی سے محروم نہیں کیا. اور جسے مشورہ کرنے کی سعادت ملی وہ درستی سے محروم نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک جگہ شادی میں جانا ہو تو انہوں نے یہ میوزک وغیرہ کے بغیر شادی کی, اور بالکل جیسے آج کل جو شادی کا نظام ہے اس سے ہٹ کر ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر. تو وہاں کچھ لوگ بات کر رہے تھے بیٹھے, تو کہہ رہے آپس میں بات کرتے, ان کی آواز میرے پاس آئی تو کہہ رہے تھے کہ یار ایسا لگ رہا ہے میت میں آئے ہوئے, شادی تو نہیں لگ رہی, لگ رہا میت میں آئے ہوئے, کچھ بھی نہیں ہو رہا یار, ایسا لگ رہا کیسے بیٹھے ہیں سارے. یہ بھی ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے, پتہ نہیں سوئم ہے شادی ہے, کوئی فرق ہی نہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا, کوئی ہلا گلا ہو, کوئی گل گپاڑا ہو, کوئی شور شرابہ ہو, پتہ تو چلے کوئی ماحول بنا ہوا ہے, کوئی خوشی کا ماحول ہے, کیا ماحول ہے. یہ ایک بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح بات کرنے والے بھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے اور ہم لوگوں کو تکلیف نہ دینے والا مزاج اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اور اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. جی, نیکی کی دعوت دیں, گھر میں درس دیں, بلڈنگ میں درس دیں, محلے میں چوک درس دیں. اس طرح انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں گے, اللہ نے چاہا تو لوگ اصلاح کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. اگر سلسلہ کلوز کریں. ابھی ایک 24 منٹ ہوئے میرے خیال سے, 34 ہو گئے. ایک کال ہے ہمارے پاس رکنی شورا کی, وہ شامل کر لیتے ہیں پھر کرتے ہیں. جی, ابھی یہ موضوع چل رہا ہے, اس میں جو پتنگ بازی کے بارے بتایا گیا ہے, ابھی اکاڑا میں میرے پاس کچھ گھر پہ سمے ملنے آئے تو بتا رہے تھے کہ اکاڑا میں ایک بچہ اس کا گلا کٹ گیا ہے, فوت ہو گیا ہے. ایک نوجوان تھا 30 سال کا, اس کا گلا کٹا, وہ فوت ہو گیا, خون ہی خون ہر طرف بکھرا ہوا تھا. اور ایک اور بچہ تھا, اس کا گلا کٹا لیکن اب وہ شدید زخمی ہے اور زندگی موت کی کشمکش میں ہے. اللہ کی شورا کی طرف سے تصاویر میرے پاس بھی ہیں, مانر نہیں دکھا سکتے. اللہ آسانی بہت برا حال, اللہ آسانی کرے اور لوگوں کو اللہ ہدایت دے گا جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. یعنی کتنے گھروں کا چراغ بجھا دیتے, ایسی پھونک کیوں مارتے جیسے چراغ بجھ جائے یار. اللہ تعالی ہمیں مطلب کہ برائی سے بچنے والا بنائے. آمین. اجازت دیں, بہت بہت شکریہ. کل مدنی مذاکرہ انشاءاللہ 8:15 بجے عشاء کی جماعت ہے, اور اس کے بعد 8:45 بجے تلاوت, نعت, اور انشاءاللہ پھر بہترین خوبصورت جلوے اور بڑے پیارے پیارے مدنی پھول مدنی مذاکرے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان, بیڑائے تباہی کے قریب بان لگا ہے. بھیلی سہانی صبح ہمیں ٹھنڈک جگر کی ہے.